السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے عمر خان شعبے کی جانب سے اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج کا وقت اور یہ وقت آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام ہوتا ہے ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ. اور آج کی ملاقات تھوڑا سا ہم نے سوچا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہونی چاہیے, تعلیم کے حوالے سے ہونی چاہیے. تعلیم کا معیار ہمارے یہاں کیا ہے اور کیسا ہے اور اس وقت کیا گر رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, یہ اس کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے. اچھا, تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ضرورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم تعلیم تو ویسے بچوں کو اب دلا بھی رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے بھی رہے ہوتے ہیں, مگر اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر وہ تعلیم اگر ٹیکنیکل کے حوالے سے تھوڑی ہنر مندی کے حوالے سے اس بچے کو تعلیم دی جائے اور تھوڑا سا اس کو اس طرف لے جایا جائے, تاکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ آج کل کی جو ضرورت ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ بچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی اس کو آتا ہو, کچھ ساتھ ساتھ کچھ اس کو ہنر مند بھی بن جائے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہنر مند پاکستان تو وہ کیسے بنے گا جب تک کہ ہم اس کو اس کی طرف لے کر نہیں جائیں گے. تو آج اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہم نے آج اپنے پروگرام کے لیے خاص طور پہ جو انوائٹ کیا جناب چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جناب قاضی عارف علی صاحب کو, اور میں اس کے لیے اپنے مینجمنٹ کی جانب سے بہت شکر گزار ہوں قاضی صاحب کا کہ قاضی صاحب نے وقت نکالا, کیونکہ آج بھی قاضی صاحب کی بڑی بہت ہی ضروری ایک میٹنگ تھی. اس کے باوجود قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے لیے میں بہت زیادہ تھینکفل اور خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے مینجمنٹ کا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. کیسے گا سب ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بالکل, خدا کا بس اسی لیے ہم بھی شکر گزار ہیں, کیونکہ آج بھی آپ نے بتایا کہ میٹرک بورڈ کی آپ کی میٹنگ تھی, جو آپ نے اپنی اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو آگے کروایا آپ نے. جی, کیونکہ کمٹمنٹ تھی یہ. جی, آپ سے پہلے سے کمٹمنٹ تھی. بہت شکریہ. اچھا قاضی صاحب, آج کل آپ کے پاس جو ہے, ویسے تو آپ ڈائریکٹر میں سے ریسرچ یہاں پر ہیں آلریڈی پہلے سے سندھ بورڈ میں ماشاء اللہ, اور اب اس کے ساتھ سے اضافی چارج آپ کو مل گیا, یہ چیئرمین آپ ٹیکنیکل بورڈ بن گئے. تو مطلب اس کی وجہ سے اب آپ جب سے میں دسمبر میں شاید آپ نے دسمبر سے جوائن کیا, دسمبر سے آپ نے, تو اس کے بعد آنے سے کیا آپ کے اس وقت سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل کے جو اس وقت تمام چیزیں چل رہی تھیں ان میں تھوڑی سی آپ نے کوئی تبدیلی کی, یا کیا اس وقت جو عوام کے لیے کیا وہاں پر چیزیں اس ٹیکنیکل بورڈ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں پر کیا کام کر رہا ہے ٹیکنیکل بورڈ؟ جی ہاں, یہاں پہ جب میں نے چارج لیا تو بہت سے ایسے ایشوز تھے, جیسے بچوں کے سرٹیفکیٹس وغیرہ کافی سالوں سے 15 سالوں سے نہیں ملے تھے, اور امتحان وقت پہ نہیں ہو رہے تھے, ریزلٹس وقت پہ نہیں آ رہے تھے. تو میں نے اس پہ فوراً ایکشن لیا, اور میں نے جو پینٹنگ ڈپلوماز تھے ان کو پرنٹنگ کرا کے ایشو کرنا شروع کر دی, اور ہم نے بیک وقت کافی کلیئر کیا ہے, اور امتحانوں کو شیڈیول جو وقت پہ جو ہمیں ہونا چاہیے وہ ہم نے کیے, اور ہم نے میٹرک کے امتحان ہم کر چکے ہیں, اور ابھی ہمارا ڈی اے ای کا جو ہے ابھی ہونا تھا 22 سے, لیکن گرمیوں کی وجہ سے اس کو حکومت نے ایک ہفتہ آگے بڑھایا ہے, تو وہ اب 29 سے وہ شروع ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جیسے امتحان وقت پہ ہو رہے ہیں اسی طرح رزلٹ بھی وقت پہ آئیں گے, ڈیلے نہیں ہوں گے. ان کے سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹس وہ بھی وقت پہ ہم مہیا کریں گے. تو کیا وجہ کیا تھی, کیوں اتنا لیٹ, مطلب اتنے ڈیلے کیوں ہو رہے تھے, اس کی کیا وجوہات تھی؟ مطلب بس وہ کیونکہ آپ وہاں پر مطلب ڈائریکٹر تو آپ وہاں موجود تھے ہی نا, تو ریزن بھی آپ کے سامنے ہوں گے کوئی نہ کوئی, کیا وجوہات ہو رہی تھی ایسی؟ بس وہ مختلف وجوہات کے, وہ سینٹر وقت پہ نہیں ملے, یا وہ تیاریاں امتحانوں کی وقت پہ صحیح سے نہیں کر سکے, اور وہ کوئی نہ کوئی وجہ سے ہوتے یا یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا, اور وہ مختلف فیکٹرز ہوتے گئے. لیکن پھر یہ میں نے کہا جو بھی ہو, ہم نے جو ایک شیڈیول دیا ہے جو وقت پہ ہم نے اسی پہ امتحان کرانا ہے, اسی پہ رزلٹ اناؤنس کرانا ہے. صحیح, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. کم از کم چلیں آپ کے آنے سے عوام کو ہی تو فائدہ ہوا, بچوں کو بیچار کیا سب کچھ دینے کے بعد وہی بات ہے کہ ان کے سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے تو کس کام کے وہ کہاں جائیں. کہیں اگر جنہوں نے پاس کر بھی لیا بیچاروں نے, وہ اگر کہیں آگے گھوم رہے ہیں تو سرٹیفکیٹ نہیں تو کیا ہوگا؟ ہاں جی, آپ پھر وہی مارک شیٹوں پہ دیکھے, ہاں وہ مارک شیٹوں پھر بات ہے, مطلب ایک جو باقاعدہ سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ میں فرق, جی ہاں بالکل فرق بھی تو ہے وہ. تو مارک شیٹ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ مارک شیٹ پہ بھی زیادہ تر لوگ جو زیادہ وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ آج کل وہ فیک بھی بہت چل رہی ہیں. جی ہاں, پھر بچے سرٹیفکیٹ ڈپلوما نکلوانے آفس آتے ہیں, وہ ہوتے ہیں پھر دوسرے, تو وہ اب ہم نے یہ کیا انشاءاللہ سبوں کو وقت پہ دیں گے, اور ہم نے
बना के कॉलेज भेज दिए हैं जो अभी 2021 के बाद, ताकि उनको इजी हो जाए, ताकि उनको वो वहाँ से जहाँ से इन्होंने इम्तहान दिया, जिस कॉलेज से, जिस इंस्टीट्यूट से, वहीं से उनको मिल जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। तो अच्छा कायद साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, हम तमाम अपने उन लोगों के लिए कि जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, या उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को हमारे बाद में देखेंगे, और उसके बारे में कि मतलब एक हमारी नॉर्मल एजुकेशन है जो हम बच्चों को दिलवा रहे होते हैं, एक ही टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों में आप क्या मतलब करते हैं, ज़रूरी समझते हैं कि कौन सी एजुकेशन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब दोनों एक साथ तो नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसमें ज़रूरी क्या है, मतलब आजकल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो हमारा माहौल है वो हम ख़ास तौर पे पूरी दुनिया हमारी वो कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड पे हम दाखिल हो चुके हैं। अब वो नॉर्मल चीज़ें रही नहीं, अब तो सब चीज़ें फिंगर टिप पे हो रही हैं, या बस बैठे बैठे सब चीज़। अब तो वॉइस पे भी, गूगल पे भी आप वॉइस लिखें कि ये चाहिए, वो फ़ौरन सर्च करके आपको दे देता है, मतलब इतनी आसान हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं इसमें? देखें, एजुकेशन तो चाहे कोई भी हो, सभी बहुत अहम है, और किसी भी माशरे के लिए तालीम का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई सी भी एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके आगे फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक पाकिस्तान तरक्की पज़ीर मुल्क है, और अभी हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हैं, पूरे हम सही से डेवलप भी नहीं हो पाए हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन ही होती है जो पाकिस्तान को जो है एक स्किल्ड वर्क फोर्स देगी। सही, बिल्कुल। आज पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा ये है कि हमारी एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी मैन पावर दूसरे मुल्कों में जाती है, जैसे गल्फ कंट्रीज में है, यूरोप में है, और वहाँ पे हमारे टेक्निकल एजुकेशन की जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसकी बहुत डिमांड है। और पाकिस्तान में की जो इकोनॉमी में ये हमारा जो बाहर काम कर रहे हैं वर्क फोर्स, उनकी रेमिटेंस ने एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालते हैं। और ये टेक्निकल एजुकेशन ही है जो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी वर्कफोर्स वो रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। और 70s के ज़माने से या उससे भी पहले से हमारे जितने भी वर्क फोर्स है उन्होंने गल्फ कंट्रीज और उसके दूसरे मुल्कों में भी अहम किरदार अदा किया है। अब यहाँ पाकिस्तान क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, तो हमारे इंडस्ट्री में फिर हमारा IT सेक्टर है, फिर हमारे पास वोकेशनल एजुकेशन है, कमर्शियल एजुकेशन है, अभी हम एलाइड हेल्थ सर्विसेज में आ गए। हमारे यहाँ पे मेडिकल उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप था कि हमारे पास डॉक्टर थे, नर्सेज, लेकिन जो एक बीच में टेक्नीशियन का था, इसमें बीच में टेक्नीशियन की कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो एक टेक्निकल कोर्सेज कराए, जो टेक्नीशियन जो मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज में उस डिमांड को, उस गैप को पूरा कर सके। उसमें हम आगे बढ़े, हमारे साथ जो इंस्टीट्यूट थे और जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने हमारे साथ आए, और अब हमने ऐसे बहुत से कोर्सेज शुरू किए हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड के हैं, एनेस्थीसिया के हैं, और दूसरे टेक्नीशियंस कोर्सेज हैं। और ये कोर्सेज वो एक जो गैप है, जो वैक्यूम था एलाइड हेल्थ सर्विसेज में, उस वैक्यूम को ये पूरा कर रहा है। तो ये टेक्निकल एजुकेशन जितनी भी है वो इसका स्कोप बहुत वसी है। टेक्निकल में हमारा टेक्निकल है, कमर्शियल है, वोकेशनल है, इंडस्ट्रियल है। तो ये एक फॉर्मल एजुकेशन से हटके जितनी भी ये दूसरी स्किल्ड कोर्सेज हैं, एजुकेशन है, ये सब टेक्निकल एजुकेशन में कवर होते हैं। तो पाकिस्तान की हर फील्ड में, हर एक उसमें ये टेक्निकल एजुकेशन बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और अदा कर सकता है, अगर इसकी और ज़्यादा प्रॉपर इस पे हमें सपोर्ट की जाए। और सबसे अहम इशू ये है कि आवाम को इसकी आगाही दी जाए। सही, आवाम में भी इतनी आगाही नहीं है अभी। उनका माइंडसेट यही है कि जी एक जिसने भी वो क्या मैट्रिक साइंस से करो, फिर इंटर साइंस या कॉमर्स में करे, फिर उसके बाद वो डिग्रियां लेते जाए, BCom BS प्रोग्राम, और वो आगे, लेकिन उसका इतना पाकिस्तान में इतनी अब यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। और जनाब हमें ज्वाइन किया ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने सक्कर से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्राम सक्कर। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, खुश हैं और आप हमारे साथ होते हैं प्रोग्राम में। उसके बाद काजी आसिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया और कहते वेरी इंफॉर्मेशन
जनाब वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया काजी आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का. उसके बाद शकील अहमद अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब चेयरमैन काजी आरिफ अली साहब और जनाब अजमल खान शोभी साहब, आपका हफ्ता का प्रोग्राम मुलाकात हम बड़ी तवज्जो से देखते हैं फेसबुक पर. सर बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का. और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं कुछ ऐसी शख्सियत को बुलाऊँ जिनसे कुछ आपको फ़ायदा पहुँच सके, कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके, कुछ मालूमात में इजाफा हो सके, कुछ और आगे फ़ायदेमंद बात हो. तो इसलिए कोशिश मेरी होती है. इसके बाद अदीब ने हमें ज्वाइन किया. कहती वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू वेरी मच अदीबा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह. खुश हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काजी आरिफ साहब, चेयरमैन सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. अच्छा काजी साहब कुछ बात हो रही थी इस हवाले से, टेक्निकल के हवाले से आप बात कर रहे थे, वो तो चलेगी, गुफ्तगू चलेगी. अच्छा काजी साहब थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि आप जैसे अब आप आए हैं यहाँ पर, तो क्या आपकी इन मतलब प्लानिंग इस वक्त क्या है कि लोगों में अवेयरनेस कैसे पैदा की जाए टेक्निकल के हवाले से? क्योंकि अब हमारे यहाँ तो आप देखें ना, ज़रा सा वही बात जैसे आपने बात की कि बच्चा ज़रा सा कुछ होता है, कुछ अच्छी वो हुई और वो पता चलता है जी वो कहाँ जा रहे हैं जी, यूरोप जा रहे हैं जी. क्यों कि यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या करे बंदा. तो हमारी सारी ऐसी जो हमारी जो जितनी हमारी जनरेशन है या ऐसे लोग हमारे, वो सारे पाकिस्तान से बाहर ही निकल रहे हैं इस वक्त. तो पाकिस्तान में जब सब निकल जाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा क्या? बिल्कुल. तो रहेगा क्या? तो हम अपने बच्चों को कैसे थोड़ी सी ऐसे कुछ प्रोग्राम या कुछ ऐसी चीज़ें आप सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल कुछ कर रहा है या ऐसी प्लानिंग है कि जिससे लोगों में अवेयरनेस हो कि भाई आप अपने बच्चे को बिल्कुल, क्योंकि ये और फॉर्मल एक एजुकेशन और ये टेक्निकल एजुकेशन में कोई खास फर्क तो है नहीं, सिर्फ बल्कि इसमें प्लस पॉइंट ये कि वो टेक्निकल भी साथ साथ ले रहा है, एक हुनर भी उसको मिल रहा है कि एक मैट्रिक के बाद अगर वो मैट्रिक भी कर लेगा, मैट्रिक के बाद भी अगर चाहे तो अपनी तालीम के साथ साथ को हुनरमंदी जो अपना फन वो अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में ला सकता है वो. तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इसमें सबसे जो आपने कहा कि आवाम की आगाही की बहुत ज़रूरत है कि उनको अवेयरनेस दी जाए कि जिस तरीके से ये फॉर्मल एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, साइंस कॉमर्स, उस तरह टेक्निकल एजुकेशन है. इसमें हमने पहले भी किया, मुख्तलिफ कॉलेजों में उसमें जाते हैं और अवेयरनेस सेशंस करते हैं, फिर कुछ वर्कशॉप, फिर हम कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके कॉलेजेस में जाते हैं. उसमें वो बच्चों को बताते हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले भी उनको बताते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में करके DAE या DBA DCOM दूसरे प्रोग्राम वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और रेगुलर एजुकेशन में आ सकते हैं. एक ये लोगों को इतना पता नहीं है कि टेक्निकल एजुकेशन भी उस तरह बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन है और इसमें दूसरे रेगुलर कोर्सेज में उनके लिए ओपनिंग्स हैं. जैसे हमारा DAE प्रोग्राम है, ये इसका जो है इंटरमीडिएट साइंस के बराबर इसकी इक्विवेलेंस है IBC प्रोग्राम की जो है DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स. इस तरह एक है डिप्लोमा इन कॉमर्स DCOM, ये इंटर कॉमर्स के बराबर है. ऐसा है DBA डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारा इंटरमीडिएट की बराबर है. इसी तरह हमारा फाइन आर्ट में डिप्लोमा है, ये भी इंटरमीडिएट की बराबर है. इसी तरह अभी हमने क्यूनरी आर्ट में गौतम का इनका भी 2 ईयर प्रोग्राम है, ये भी इंटरमीडिएट आर्ट्स के बराबर है. अच्छा गुड. ये वो प्रोग्राम है कि आप इसमें करने के बाद एक तो आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, सही, आपको रोजगार के मौके हासिल हो जाते हैं और आप फर्दर एजुकेशन में भी जा सकते हैं, उसके लिए ओपनिंग है. ये वो प्रोग्राम है, दूसरी एजुकेशन करके आप डायरेक्ट जॉब में नहीं आ सकते. नहीं. अब जो पाकिस्तान थोड़ा सा माशी एतबार से इतना नहीं है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, हमारे गुर्बत काफ़ी है, तो यहाँ पे ये कोर्सेज अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि आप इंटर तक अपनी एजुकेशन करके, ये टेक्निकल एजुकेशन करके आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप एजुकेशन आगे तालीम भी आगे बढ़ा सकते हैं और आप आगे मास्टर्स PhD तक सब जगह जा सकते हैं. आपने बहुत अच्छी बात की थी कि अभी तक लोगों को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो लोगों को इसकी अहमियत और इफादियत उनका इतना अंदाज़ा नहीं है. वो समझते हैं कि बस वो आगे जाके रुक जाएंगे DAE और ये करके फर्दर एजुकेशन, तो ये वही रेगुलर एजुकेशन है और फर्दर एजुकेशन भी ले सकते हैं और साथ साथ अगर आप इसके बाद जॉब करना चाहें, जैसे हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो आपको मार्केट में जॉब भी मिल जाती है और आप कंटिन्यू भी करते रहते हैं. सही.
اچھا اس وقت اس کے لیے مطلب خاص آپ کے انسٹیٹیوٹ الگ الگ ہیں یا کچھ ایسے کہ کیونکہ جو عام ہماری کراچی یا تمام وہ تو ان میں تو نہیں ہے، تو اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے آپ کے الگ انسٹیٹیوٹ ایسے آپ رجسٹرڈ کرتے ہیں خاص طور پہ؟ اس میں ہر ایک اس کے انسٹیٹیوٹس الگ ہوتے ہیں. جیسے ہمارا ڈی اے ای پروگرام ہے، ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرس، اس کے ٹیکنیکل کالجز ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہیں، پرائیویٹ میں بھی ہے، پورے سندھ میں. اچھا میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں، ہمارا ٹیکنیکل بورڈ پورے سندھ میں ایک ہی بورڈ ہوتا ہے، اور یہ تمام ملک میں ایسا ہی ہے. پنجاب میں ایک ہی ٹیکنیکل بورڈ ہے پورے صوبے کا، کے پی کے میں بھی ایک ہی ٹیکنیکل بورڈ ہے، پورے صوبے کو کور کرتا ہے. تو اس میں ٹیکنیکل کالجز ہیں، کالج آف ٹیکنالوجیز ہیں جہاں پہ یہ ڈی اے ای پروگرام چلتا ہے. اسی طرح کمرشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، جہاں پہ ہمارے کمرشل ایجوکیشن کے ڈی کام اور دوسرے کورسز چلتے ہیں. اسی طرح ہمارے پھر کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں کمپیوٹر کے پروگرام چلتے ہیں اور اس میں سرٹیفکیٹ ڈپلوما. اسی طرح ہمارے ووکیشنل کورسز کے انسٹیٹیوٹ ہیں گورنمنٹ میں بھی اور سندھ میں بہت جگہ، وہاں پہ جیسے کڑھائی سلائی وہ بہت اچھی ہے جو ہمارے یہاں ہینڈ ایمبرائڈری ہوتی ہے، اور وہ سب کورسز ہیں ووکیشنل، اس کے انسٹیٹیوٹس ہیں. اسی طرح جو ہمارے یہ کھانا پکانے کے اور اس سے ریلیٹڈ کورسز ہیں اس کے انسٹیٹیوٹس ہیں. ہمارے بیوٹیشن کورسز ہیں اس کے انسٹیٹیوٹس ہیں. اسی طرح الائڈ ہیلتھ سروسز کے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اس میں یہ الائڈ ہیلتھ سروسز کے کورسز وہ چل رہے ہیں. تو جس نوعیت کا پروگرام ہوتے ہیں ہر اس کے انسٹیٹیوٹس الگ الگ ہیں. اچھا سب الگ الگ ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ٹیکنیکل میں سبھی کورسز چل رہے ہیں. جی ہاں، تو وہ جس نوعیت کا انسٹیٹیوٹ یا کورسز ہیں وہ ان کے الگ الگ ہے. ایسوسیٹ انجینئرنگ کے الگ، کمپیوٹر سے وہ الگ، بیوٹیشن کے الگ. تو یہ کافی پورے سندھ پہ یہ تمام جو انسٹیٹیوٹ آپ جو مطلب یہ مطلب اس میں گورنمنٹ کے بھی پرائیویٹ بھی، تو پرائیویٹ جو ان کے رجسٹریشن کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ کہ آپ ان کو کیا دیکھ کے رجسٹر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اس کے لیے بالکل پریفر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے صحیح رہے گا؟ یہ ہم نے ہر انسٹیٹیوٹس کے لیے منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا، کہ جو بھی ہو اس کے لیے پراپر کلاس روم ہو، اگر وہاں پریکٹیکل ہے تو پریکٹیکل لیبس ہوں، اگر کوئی ٹیکنیکل ہیں تو وہاں ورک شاپس ہوں، ایکوپمنٹس ہوں، فیکلٹی ہو، لائبریری ہو، اوپن اسپیس ہو. جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے لیے ہونی چاہیے وہ اسٹینڈرڈس ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ایکسپرٹس کی کمیٹی ہوتی ہے جو اسی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ہاں یہ انسٹیٹیوٹ میں جو انفراسٹرکچر ہے، جو فیسلٹیز ہیں اور جو فیکلٹی ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں. ان کو پھر اس کو ریکمینڈ کرتے ہو کہ ان کو ایفیلیشن دے دی جائے تو ہم ان کو ایفیلیٹ کر دیتے ہیں. ان کی فیس کے حوالے سے کیا آپ کی طرف سے کچھ ہوتی ہے فاؤنڈیشن کی اتنی فیس ہونی چاہیے کیا، یا وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں، اس پہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ آپ ایجوکیشن کو کمرشل اتنا نہ کریں کہ وہ افورڈیبل نہ ہو. صحیح بات ہے. ہماری اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بھی فیس ہوگی افورڈیبل ہوگی اور اس میں تمام طبقات کے بچے پڑھ سکیں. یہ نہ ہو کہ اتنی وہ کریں کہ عام فیملی کے اور وہ جو اس کو افورڈ نہ کر سکیں. والوں کو یہ پروگرام آپ ریڈیو پر تو سن ہی رہے ہیں، FM پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ اس وقت سن رہے ہیں اجمل خان شوبی کے ساتھ، اور ایوری سیٹرڈے ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسی شخصیات سے کہ جن سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہونا چاہیے، کچھ معلومات، کچھ ان کے تجربات شیئر کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے قاضی عارف صاحب، چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ پھر ہمیں جوائن کیا جناب اس وقت ہمیں بہت سارے دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور صادق قاضی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب از انسپریشن فار آل آف اس. یہ غالباً صادق قاضی صاحب جو ہے کچھ آپ کے میرے خیال کچھ صاحب یا کچھ ہیں. جی ہاں، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے بولا کہ لازم بھائی بہت بڑی بات. اور اس کے بعد پھر جناب ہمیں جوائن کیا مہاجبین معروف نے ہمیں جوائن کیا کہ ماشاءاللہ گریٹ چیئرمین قاضی عارف علی، ویری انفارمیٹیو شو. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، بہت شکریہ. اور آج یقین ہمارے لیے بہت آنر ہے کہ قاضی صاحب نے وقت نکالا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بڑی کوشش رہی قاضی صاحب سے. قاضی صاحب نے پچھلے ہفتے آنا تھا، پھر مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور پھر آج ماشاءاللہ سے اپنی
مطلب خاص مصروفیت کے باوجود بھی یہاں موجود ہے. اس کے لیے یقیناً میں بہت تھینکفل ہوں, بہت کیونکہ اس وقت بھی یہ میٹنگ کا ٹائم تھا جس وقت میرے ساتھ میٹ کر رہے ہیں, تو یہ میٹنگ کا ٹائم وہاں بورڈ آف میٹرک بورڈ میں موجود ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب کو. اس کے بعد فائزہ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فائزہ, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد سعدیہ قاضی نے ہمیں جوائن کیا, ماشاء اللہ بہترین, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. عمر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا یو کے مانچسٹر سے. عمر ریاض صاحب ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام شوبی صاحب اینڈ گیسٹ. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ماشاء اللہ میں مانچسٹر یو کے سے میں دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور اس کے بعد سعدیہ قاضی کہتی تھینک یو جی, ماشاء اللہ تھینک. اور تھمب آپ نے دیا. بچپن میں انگوٹھا دکھاتے تھے, مار پڑتی تھی ہمیں. آج ہم انگوٹھے کے منتظر ہوتے, کوئی ہم انگوٹھا ہی دکھاتے. کیسا کیا خیال ہے بچپن وہ چینج آتی جا رہی ہے, کتنی چینج ہو رہی ہے. مطلب جو بچپن میں برا ہوتا تھا وہ آج کل سب سے اچھا وہی ہے. اب تو جب ہم انگوٹھا دکھاتے ہیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, یار اتنے لائک ملے مجھے, اتنے یہ نہیں. اور اگر بچپن تھوڑا سا ماضی پیچھے جائیں تو کہیں گے کتنے لوگوں نے تمہیں دیکھو وہ دونوں انگوٹھا میں فرق. بالکل صحیح بات ہے, حقیقت یہ. اچھا اس کے بعد پھر ہمیں جوائن کیا جناب مریم قاضی نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں انڈیڈ دیز پروگرام ہیو بینیفیٹڈ the youth a lot, or a very drastic change has been seen since Dr. Qazi Arif chairman joined. اور یقیناً قاضی صاحب کی بات کی گفتگو سے پتہ چلا کہ جو چینج ہوا یہ بڑا چینج تھا. یہ قاضی صاحب کے آنے سے بڑا چینج ہے, واقعی بہت بڑا چینج ہے کہ لوگوں کے وہ 10-12 سال میں ان کے سرٹیفکیٹ پھنسے ہوئے تھے لوگوں کے, اسٹوڈنٹس کے, اور تمام چیزیں جب سب چیزیں اپڈیٹ ہو رہی ہیں تو یقیناً اس سے بڑا چینج اور کیا ہوگا. یہ بہت بڑا چینج واقعی, اور یہ ہونا بھی چاہیے, ایسا ضروری ہے. کہتے ہیں ہمارے ادارے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ جنہیں موقع مل جائے تو وہ واقعی پھر اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے, وہ اپنے گٹس اور تمام چیزیں بھی پرفارمنس کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. تو قاضی صاحب نے یقیناً قاضی صاحب کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے کہ جو اپڈیٹڈ بالکل رہنا چاہتا ہے, تو یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. قاضی صاحب نے آتے یہ کام کیا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا چینج ہے. اس کے بعد جناب پھر ہمیں غلام یحییٰ نے ہمیں جوائن کیا. ماشاء اللہ بہت انفارمیٹیو انٹرویو, تھینک یو, جزاک اللہ غلام جناب یحییٰ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. ہمارے ساتھ قاضی صاحب موجود ہیں. اچھا قاضی صاحب تھوڑا سا یہ میں جاننا چاہوں گا ہماری جنریشن کے حوالے سے, ہماری جنریشن میں کون سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا اس وقت حال کے حساب سے دیکھا جائے کون سا کورس ایسا زیادہ ہے کہ جو ہماری جنریشن کو خاص طور پہ جوائن کرنا چاہیے, اور یہ ضروری چاہے میل ہو یا فیمیل ہو خاص طور پہ؟ دیکھیں اجمل صاحب, یہ جو ایجوکیشن ہے یہ چاہے کوئی سی بھی ہو بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, بالکل صحیح. پہلے تو میں تمام نوجوانوں کو یہ کہوں گا جس فیلڈ میں ہو وہ محنت, لگن اور ایمانداری سے اس میں کام کریں. سب سے بڑی بات بیسک, سب سے بیسک یہ ہے. بیسک تو یہی ہے, بالکل صحیح کہا. جیسے میرا تعلق ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہے تو میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ آنے والا جو وقت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت اہمیت ہے اس میں, کیونکہ اب یہ پوری دنیا اور پورا آگے وہ سب ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم ٹیکنالوجی کے بغیر اب کسی بھی چیز میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. ہمیں ہر جگہ ہر وقت ایک کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوگی جس کی کوئی ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن اور ٹیکنیکل ویلیو ہوگی, اور اس کو ہینڈل کرنا, اس کو بنانا, اس کی مینٹیننس, یہ سب ٹیکنیشینس کا ہی کام ہوگا. تو آگے جو وقت ہے جو میں آگے سے جو سینیریو دیکھ رہا ہوں اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اور اسکل ورک فورس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ریگولر ٹیکنیکل کی ڈگری یا کوئی وہ لیں, اس کے ساتھ ساتھ اس میں شارٹ کورسز بھی ہیں. اچھا صحیح, گڈ. بہت ہی نمبر آف شارٹ کورسز ہم کروا رہے ہیں. اچھا کہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ نے ٹیکنیکل کا 3 سال کا ڈپلوما کیا, وہ بچے جنہوں نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے سائنس سے, آرٹس سے, انٹر آرٹس سے یا سائنس سے کیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیکنیکل کورسز ہیں جو وہ انٹر آرٹس یا سائنس میں کرنے کے بعد وہ کورسز کر کے وہ ٹیکنیکل اسکل ورک فورس بن سکتے ہیں. ہر فیلڈ کے ہیں, الائیڈ ہیلتھ کے بھی ہیں, کمپیوٹر کے بھی ہیں, دوسرے ووکیشنل کورسز بھی ہیں, ہمارے ساتھ ایویشن کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے, ایویشن سے ریلیٹڈ کورسز بھی ہم کروا رہے ہیں. نمبر آف کورسز ہم وہ کروا رہے ہیں. تو اس میں خالی یہی نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی ٹیکنیکل میں آئے تو وہ اس میں آگے جائے گا. جو اب نارمل میٹرک کیا ہوا ہے, انٹر کیا ہوا ہے,
پھر وہ ہمارا جو ہے 6 مہینے کا پروگرام 1 سال کا پروگرام کر کے بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اپنی فیلڈ میں جاب لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہمارے جو ٹیکنیکل کا جو ہمارا یہ ٹیکنیکل بورڈ یہ ایک برج ہے نارمل فارمل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں برج کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ مین ٹیکنیکل میں بھی آگے بڑھتا جائے اور جو فارمل ایجوکیشن جو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ٹیکنیکل کورسز کر کے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیلڈ میں آگے بڑھتا جائے. تو اس طریقے سے وہ جاب مارکیٹ میں بھی آ جاتا ہے اور جو ایجوکیشن وہ چاہتا ہے اس میں بھی آگے بڑھتا جاتا ہے. اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ ایک فارمل ایجوکیشن میں اگر دیکھا جائے تو بندہ اس میں کہتے ہیں وہ اس میں بی اے بھی کر لے گا. اگر ایم بی اے بھی اس نے کر لیا, ایم بی اے کرنے کے بعد بھی بیچارہ وہ گھوم ہی رہا ہوتا ہے ڈگری لے کے. اب اگر وہی اس کے اگر اگینسٹ تھوڑا سا جائے کہ تھوڑا اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن کر چکا ہوتا یا ساتھ ہوتی اس کے تو شاید وہ آج اس طرح ڈگری لے کے نہیں گھوم رہا ہوتا وہ. بالکل. تو وہ پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ وہ جاب پر ہوتا, پروفیشنل لائف میں ان ہو چکا ہوتا. اور یہ بڑا ضروری ہے آج کے دور میں اس وقت جو ہمارا جو معاشی طور پر جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اور پھر ان فیوچر ہم جہاں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں دن بدن ہمارے موبائل ہاتھ میں موبائل ہمارے, اب موبائل میں جب موبائل کی کیا تو سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو رہے تو بعض ایسے کہ مجھے خود اس موبائل میں بہت سارے کبھی کچھ ایسے وہ آپشن آ جاتے ہیں جو میری سمجھ میں خود نہیں آتے. بالکل. تو پھر وہ بات ہے میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ یہ کیسے. اچھا وہ ادھر گھوم گھام کے کہیں نہ کہیں وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پپا یہ ایسے ہے. اب جیسے اے آئی کا آپشن آج کل آیا ہوا ہے تو اے آئی کیا ہے وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا, مگر وہ اگر وہی تھوڑا سا اس کو نالج ہوگی, اگر وہ پڑھ چکا ہوگا سمجھ چکا ہوگا اپنے اس فیلڈ کے حوالے سے تو اس کو اتنی پرابلم نہیں ہوگی, وہ فوراً اس کام کو آگے لے کے بڑھ سکتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے اس وقت کیونکہ کمپیوٹرائز دیکھا جائے کمپیوٹر میں دیکھیں ٹیکنیکلی تو اب جتنی بھی ہماری ایجوکیشن میں دیکھیں تو واقعی آگے بڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہمارے لیے ہے. اور بالکل اس کے بغیر ہم شاید یوں کہنے چاہیے کہ میں تو یوں کہوں گا عام طور پہ اگر ہم آج کے دور میں اگر ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں لی تو ہم ایک طرح سے محتاج ہو گئے. بالکل محتاج ہیں, ہم بالکل محتاج ہیں. ہمیں اب بیساکھی چاہیے چلنے کے لیے, ہمیں کوئی بیساکھی دے گا تو ہم چلیں گے ورنہ ہم چل نہیں سکتے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ بیساکھی آلریڈی ہمیں وہ پہلے سے ہمیں وہ چیز ہمیں ملی ہوئی ہے, ہمیں بیساکھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بڑی ضروری ہے. اچھا قائد صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مصروفیت اور کیا کیا اس کے علاوہ, کیونکہ یہ تو ماشاء اللہ آپ کی مصروفیات ویسے تو ان سے وقت ہی نہیں ملتا ہوگا. جی ہاں زیادہ اس میں یہ باقی جو سب سے زیادہ جو ایک تو اسی کے آفس کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی فیملی کو ٹائم دوں. گڈ, ویری گڈ. اور کیونکہ میں اس پہ بہت ہی کم کمپرومائز کرتا ہوں, کیونکہ میں جیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنا آفس کے معاملات میں اپنی فیملی کو اگنور کر دیں. اس چیز میں نے شروع سے یہ کیا کہ کوشش کرتا ہوں کہ چھٹی کے اس میں یا میں فیملی کے ساتھ ٹائم دوں. اور عام طور پہ میں یہ ٹی وی وغیرہ اتنا نہیں دیکھتا, لیکن جب میرا چھٹی کا وقت ہوتا ہے دن ویکینڈ پہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی پرانی فلم اپنے خاص طور پہ وحید مراد کی اس کے گانے پرانے دیکھ کے تو میں تازہ ہو جاتا ہوں. تو وہی پرانے کبھی گانے سن لیتا ہوں, پرانی فلم دیکھ لیتا ہوں, کبھی کوئی اچھی کتاب پڑھ لیتا ہوں, کوئی شعر و شاعری کی کتاب. تو اس سے بھی میرا تھوڑا سا لگاؤ ہے. تو میں اپنا وقت فیملی کے ساتھ پھر کچھ اچھی کتاب پڑھنے میں, کچھ پرانے وہ کچھ شاعری وغیرہ سن لیتے ہیں. اور جو ہمارے شعراء ہیں خاص طور پر فیض احمد فیض ہے, ان کی پڑھ کے اندر سے ایک نئی زندگی ایک نئی روح جاگ جاتی ہے. اور کبھی بھی تھوڑا سا وہ ہو کوئی آفس کا کام پریشر, ایک اس میں طاقت انرجی آ جاتی ہے یہ مختلف شاعری پڑھنے سے, کچھ پرانے اس سے. تو یہ میرا زیادہ وقت. کیا بات ہے, مطلب آپ اپنا ایک وقت نکالتے جو وقت ملتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ماضی میں چلے جاتے ہیں. جی ہاں, وہی ہمیں جوانی کے دور میں, کیونکہ پھر ہمیں اپنی شکایت تو نظر نہیں آ رہی ہوتی آئینے میں کہ ہم بوڑھے ہو گئے, تو ہمیں اپنا وہی وقت لگتا ہے کہ ہم ابھی اتنے ہی جوان ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پھر تو فوراً آپ ضروری کہتے ہوں گے ابھی تو میں جوان ہوں. ابھی تو بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو زندگی دے. بالکل جناب, اس وقت ہمارے پاس میسیج جو ہے وہ مانور مناف کا میسیج ہے, ویری انفارمیٹیو, تھینک یو ویری مچ جی. اور اس کے ماجین مہجبین معروف کہتی ہیں جناب ماشاء اللہ زبردست, بہت اچھا جی. اس کے بعد ادیبہ کہتی ہے زبردست, بہت زبردست بھی زبردست. بالکل لازمی بات ہے بھائی,
کیونکہ اب یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں جب آپ قائد صاحب یقیناً 2 چارج ہیں. اچھا بھیا آپ جب آپ چیئرمین بھی ہیں, ڈائریکٹر ریسرچ بھی ہیں وہاں پر, تو پھر وہ ڈائریکٹر ریسرچ کی آپ کی کیا اس میں کیا ذمہ داریوں میں کیا شامل ہوتا ہے اس میں ہماری یہ بہت اہم پوسٹ ہے, اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نئے کورسز ہیں ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی سے نئے کورسز ہم انٹروڈیوس کریں, اور پھر اس کی اپروول وغیرہ یہ اس میں ہوتا ہے. جو کورسز چل رہے ہیں اس کو اپڈیٹ کرنا ریگولر, وہ اس میں ہوتا ہے ڈائریکٹر ریسرچ. پھر ہمارا جو انٹرنل جو ہوتے جو امتحان ہوتے ہیں, جو ریزلٹس آتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرنا کہ اس میں کیا تھا ڈیفیکلٹ لیول, کیا تھا ڈیفیکلٹی لیول, اور کس میں بچے زیادہ فیل ہو رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں, کیا اس کی وہ ہیں ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. یہ سب جو ہے انٹرنل ریسرچ یہ ہوتی ہے. ایکسٹرنل وہی کہ نئے ٹرینڈس کو دیکھنا, یہ سب اس میں یہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہ سب اس میں آتا ہے. تو یہ دونوں ذمہ داریاں, مطلب یہ ذمہ داری بھی بڑی خطرناک ذمہ داری ہے. تو اچھا یہ تو نئے کورسز جو آپ جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نئے کورسز کہاں سے آپ سرچ کرتے ہیں, کیسے آپ نکالتے ہیں؟ کچھ اپنے بات سے یہ کچھ آپ کے پلانر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, یا پھر ورلڈ وائڈ آپ ریسرچ کر کے اس میں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نئے کورسز کے لیے؟ اب تو یہ جو ہے نا, یہ جب سے اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, جب ہمارے پاس انٹرنیٹ اور یہ سب آ گیا ہے, تو اب تو دنیا سمٹ گئی ہے بہت. ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں, کون سے کورسز ہیں. پھر ہم جاب مارکیٹ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ جی اس وقت جاب مارکیٹ میں کن کورسز کی ڈیمانڈ ہے. اب یقیناً 4:30 بجے تک ہمارا یہ پروگرام ہے, قاضی صاحب ہمارے ساتھ 4 بجے تک ہیں, اور کچھ کمنٹس شامل کرتے چلیں. کچھ 2-4 کمنٹس اور ہمارے پاس ہیں. جناب قاضی سمیر علی نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے we need more program like these which plays a vital role in awareing youth about opportunities. اور ہو سکتا ہے آپ قائد صاحب سے وقت لیں گے انشاءاللہ, پھر درمیان میں پھر قائد صاحب تھوڑا وقت نکالیں گے کبھی, تو پھر انشاءاللہ قائد صاحب کو دوبارہ پھر بلائیں گے, پھر بہت ساری باتیں کریں گے. اس کے بعد مریم قاضی بھی یہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ مور اویئرنیس پروگرام ٹو اسپریڈ دی نالج آف دیز کورسز. تو یقیناً ہونا چاہیے. تو حقیقت ہے میں تو خود چاہتا ہوں کہ ایسے کچھ ہماری جنریشن کے حوالے سے کچھ ایسے کچھ پروگرام ہونے چاہیے اور لوگوں تک پتہ چلے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کی سوچ بدلے. کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کی سوچ وہی بات ہے کہ ہے نہیں. ہم سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں یار ٹیکنیکل میں ڈال کے بچے کو, یار ٹیکنیکل میں ڈال دو, وہاں پر رہے گا, پتہ چلے گا وہ بچہ وہاں کا وہیں کا ہو کے رہ گیا, آگے کیا جائیں گے, کیسے ہوگا. کیونکہ آج کل تو وہی بات ہے کہ پروگرام سے پہلے ہمارے آپس میں بحث چل رہی تھی یہاں پر, وہی کہ ہمارے یہاں تو بچوں کا وہی ہوتا ہے نا مبادلہ زبردستی کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے بس, وہ چاہے کچھ بھی بننا چاہے, اس کے ذہن میں ہو نہ ہو ڈاکٹر بننے کا, مگر تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے یہ بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. زبردستی کیا ہوتا ہے. تو کم از کم یہ دیکھیں کہ بچے کی اپنی سوچ ہے کیا, اور کچھ نہیں. میٹرک جب وہ کر لے تو میٹرک تک تو چلے, آپ نے جو بھی کیا وہ میٹرک تک آ گیا. اب میٹرک بعد اس کو سوچیں کہ وہ, کیونکہ اتنی سمجھ اس کو آ چکی ہے, اتنی سمجھ بوجھ اس کے پاس ہوتی ہے بچے کے پاس, کہ اب وہ اپنی پلان کر سکتا ہے, کہ بتا سکتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے, تاکہ اس میں خیال ایزی بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایزی بھی ہوتا ہے تاکہ بچہ کو کچھ کیا خیال کرتے ہیں. بالکل یہ سب سے بہت اہم ہے. ہمارے یہاں جو ہمارا جو سوشل ایک وہ بنا ہوا ہے, اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں پہ فورس کرتے ہیں اپنی سوچ, اور جو خود شاید میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو شاید وہ خود ان کی تھی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا تو میں نہیں کر سکا تھا, اور یہ بچہ میرا وہ کرے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, وہ اس کا رجحان کس طرف ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کہی کہ بچہ اسی میں کامیاب ہوتا ہے جس میں اس کا ذہن اور رجحان ہوتا ہے. اگر اس کی دلچسپی اس میں ہے اور وہ اپنے شوق سے اس کو اس میں ڈالیں گے تو وہ اس میں آگے جائے گا. باقی جو ایک زبردستی ڈگری تو کوئی لے لے وہ کر لیتا ہے, لیکن اس میں وہ ایکسیلنس پہ نہیں ہے, کہ اس میں کمال حاصل نہیں کر پاتا. اور کوئی سی بھی تعلیم ہے, اگر بچہ اس پہ وہ چاہے وہ ایون کچھ بھی ہو, اگر اس میں وہ کمال حاصل کر لیتا ہے اس وقت جب اس کی دلچسپی ہوتی ہے, اس میں آگے ہوتا ہے, اس کی پورا اس پہ کمانڈ ہوتی ہے اپنے اس چیزوں پہ. اگر دلچسپی نہیں ہے تو بس وہ ایک ڈگری ہاتھ میں لے لیتے ہیں, لیکن ان کا دل اس میں نہیں ہوتا. اچھا بہت سارے پتہ یہ میں نے کچھ ایسے کچھ لوگوں سے میرے رابطے رہے میڈیکل کے حوالے سے, کچھ لوگوں سے, تو وہ ان سے مطلب جب میری بات چیت ہوئی نا, وہ کہتے ہیں یہی کہتے ہیں
کہتے ہیں یار بس کیا بتائیں, یہ والدین کی وجہ سے ڈاکٹر بن گیا, ورنہ میرا تو ذہن تھا ہی نہیں کبھی ڈاکٹر بننے کا. میں والدین کی وجہ سے, والدین نے فورس کیا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, تو کہہ رہے جیسے وہ انجیکشن لگاتے بیماری میں, تو ایسے والدین پر انجیکشن انجیکٹ کرتے رہے تو مجھے بننا پڑ گیا, ورنہ میری سوچ ہی نہیں تھی. یہ حقیقت ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارا جو یہ ہوتا ہے سول سروس کا امتحان ہوتا ہے یا دوسرے, اس میں ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹر انجینئرس کی ہوتی ہے. اب وہ پوری ایک اس پہ آتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ فیلڈ چینج کر کے اس میں آ جاتے ہیں کہ اس طرف. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے سوچ کے ساتھ وہ ہوتا ہے پھر وہ کبھی چینج نہیں کرے گا, وہ اسی میں آئے گا, پھر وہ اسی طریقے سے پھر ہیومینٹی کے سروس میں آئے گا. تو ان کو جو ایک ہوتا ہے ان کی سوچ کے حساب سے اگر کرنے دیا جائے تو اس میں یقیناً وہ کمال حاصل کریں گے. اور یقین ہے میرے خیال میں اگر وہ اپنی سوچ کے حساب سے چلتا تو شاید وہ اس طرح فیلڈ چینج بھی نہ کرتا, اور اس سے بہت آگے نکل بھی چکا ہوگا. آگے نکل چکا. اچھا کوئی بھی کام آپ کوئی بھی کام دیکھیں, ہم فیلڈ میں بھی کوئی کام اگر کر رہے ہیں, آفس میں بھی اگر جاب بھی ہم کر رہے ہیں, اگر ہمارے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ہماری مطلب سوچ کے مطابق ہمیں جاب مل جائے تو وہ جاب نہیں رہتی ہمارے لیے, پھر ہمارا شوق بن جاتا ہے, پیشن بن جاتا ہے, پیشن. اچھا یہ میں جسٹ لائک میں خود اپنے لیے بتاؤں گا یہ بات کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں, میں یقین کریں میں نے ماضی میں جب سے 95 سے FM شروع ہوا تو میں نے نائٹ شوز کیے یہاں پر, کیونکہ یہ میری ایک سوچ کے مطابق میرا بالکل مائنڈ سیٹ میں میری اپنی دلچسپی تھی اس میں, اس لیے مجھے ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا. اور آج بھی میرے ساتھ یہ کہ مجھے ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا, میں وقت سے پہلے آتا ہوں, وقت سے مجھے یہاں کے جو سکون ملتا ہے شاید مجھے کہیں نہیں ملتا. بالکل, کیوں یہ شوق ہے, یہ اپنے پیشن ہے نا اس میں, کیونکہ وہ جب جاب کے ساتھ وہ چیز جب شامل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا احساس ہی بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں, آپ تیزی سے دوڑتے ہیں, اور وہ ضروری بھی ہے. جب تک وہ نہیں ہو سب بیکار ہوگا. اچھا کہا صاحب لکھنے لکھانے کا کبھی شوق ہے آپ کو؟ کوشش کی, جیسے جب میں PhD کر رہا تھا, پھر دوسرا تھوڑی سی کوشش کی لکھنے کی. اچھا. اور پھر میرے بڑے بھائی نے کچھ کتابیں لکھی ہے, میں آپ کے لیے تحفے کے لائے, تو اس میں بھی میں نے تھوڑا کنٹریبیوٹ کیا. اور کوشش تو کی ہے لیکن وہ کمال حاصل نہیں کر رہا, کیونکہ سرکاری نوکری کے ساتھ ٹائم نکالنا بڑا مشکل. لیکن یوں کہیں کہ جو ایک ہے اس میں بسا ہوا فطرت میں, تو وہ اپنے طور پہ تھوڑا بہت لکھتے رہتے ہیں, پڑھنے رہتے ہیں, کیونکہ رجحان ہے اسی طرف. کیونکہ میں نے اپنی کیریئر کا آغاز کالج میں پڑھانے سے شروع کیا تھا, تو میں کالج میں پڑھاتا تھا. پھر ہماری صحبت بھی ایسے لوگوں کے ساتھ رہی جو ادیب شعراء, تو محفلوں میں بھی مشاعروں میں جانا ہوا, تو وہ اسی طرف میرا رجحان شروع سے رہا. اور یہاں کی پہلے کافی سماجی اور اسی اس میں بہت جاتا تھا, اور اس میں تو یہ سب ہے تو رجحان کافی. تو یہ بھائی آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں ویسے, جن کی کتابیں کیا ان کا؟ یہ جو ہے بڑے بھائی ہیں, یہ پہلے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے, پھر ان کا تصوف کی طرف رجحان ہوا تو انہوں نے 2-4 کتابیں لکھی جو. تو ہماری پوری فیملی میں یہ اس طرف کا رجحان ہے. میرے سب سے بڑے بھائی وہ تھے مرٹائی نیشنل کے MD, لیکن انہوں نے آنکھوں کو ہاسپٹل بنایا, پاکستان آئی بینک سوسائٹی. پھر دوسرے بھائی وہ وزیر تعلیم بھی رہے, پھر انہوں نے لا یونیورسٹی اسٹیبلش کی, قاضی خالد علی, اور پھر وہ اس میں سروس ٹریبیونل, پھر یہ قاضی ماجد صاحب یہ اس میں رہے. پھر تو ہمارے اسی طرف علم سے, تعلیم سے اور سوشل ورک سے گہرا تعلق رہا. ابھی جو پاکستان آئی بینک سوسائٹی کا جو ہاسپٹل پہلی دفعہ پاکستان میں کورونیا ٹرانسپلانٹیشن جو نابینا کو جو وہ انہوں نے شروع کی, اور اب وہ پورا جنرل ہاسپٹل بن چکا ہے ناگن چورنگی پہ. جو خالد بھائی نے انہوں نے لا یونیورسٹی, پہلی لا یونیورسٹی بنائی, اور ماشاءاللہ وہ پاکستان بھر میں اس کا نام ہے. تو یہ اسی طرح اپنی اپنی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ. ہمارے والد صاحب تھے, وہ تحریک پاکستان میں اور کافی سرگرم تھے, اور قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے پھر یہاں پہ وہ بھی رہے. تو شروع سے قیام پاکستان سے لے کے ابھی تک جو جہاں جس کا حصہ ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں, اپنے اپنے لیول پہ وہ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. خدا سے دعا کرتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے قابل کریں کہ اس ملک کے لیے ہم کچھ کر سکیں. آمین آمین آمین. اچھا اب آپ اس وقت ایز اے چیئرمین جو اس وقت موجود ہے, تو سندھ بورڈ آف ٹیکنیک ان فیوچر آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ اصل میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ اب جو زمانہ جس تیزی سے چینج ہو رہا ہے, ہم ٹیکنیکل بورڈ کو بھی اس کو بھی اس کے ٹرانسفارم کریں پورا آنے والے وقتوں کے ساتھ. بالکل ہر چیز ڈیجیٹلائز کریں. ہر چیز جو ہے, اب جو بچے دفتر میں آتے ہیں, کسی کو دفتر میں آنا نہ پڑے. میں اسی پہ کام کر رہا ہوں کہ ہم اپنے ہر چیز کو
آن لائن ڈیجیٹل اس پہ کر دیں اور اس کو سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹیں بھی وہ جب چاہے وہاں سے ہمارا کیو آر کوڈ کے ساتھ خود نکال لے, خود ہی فارم بھر دے اور ہم دفتر میں اس کے آنے کا سلسلے کو ختم ہی کر دیں اور وقت پہ امتحان وقت اور سب چیز سب آن لائن ایسے کر دیں کہ بچے کو گھر بیٹھے وہ سہولت امتحان دے جو یہاں پہ دور دور سے آتے ہیں وہ ہم اس کو ختم کر دیں اور بالکل ایک ماڈرن جو اب زمانے کی, کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے, ویسے بھی ہم بہت پیچھے ابھی بہت پیچھے ہیں اور اگر ہم اس کے ساتھ قدم نہیں ملایا ہم نے تو پھر ہم کہیں نہیں کھڑے ہوں گے. تو پھر ہم جدید جو ابھی تقاضے ہیں میں اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے اس بورڈ کو کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں. جو زمانہ جو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ موونگ وہ آگے بڑھ رہی ہے ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں کیونکہ ہم تو ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کو وہ امپارٹ کریں تو ہم وہی کام ہم بھی بالکل اسی طرف سب اسی آٹومیشن پہ 100% آٹومیشن پہ جائیں. کیونکہ ہم پریشانی تو واقعی بہت دور سے جب پورے صوبے کا ایک بورڈ ہے تو اس کے لیے تو لازمی ہوتا ہے پھر وہ کہاں سے لوگ بچے آتے ہوں گے پریشان ہوتے ہیں. ہم نے ایک اپنا آفس سکھر میں بھی بنایا ہوا ہے, ریجنل آفس سکھر بھی ہے تاکہ اپر سندھ کا جو علاقہ وہ وہاں پہ سکھر سے وہ کنٹرول ہو جائے. مطلب ایک سکھر میں ہر شہر میں یا نہیں صرف سکھر میں یہ صرف ہم نے سندھ میں کیا ہے, باقی پورے پنجاب کے پی کے میں صرف ایک ہی ہے. وہ تو صوبے کے ساتھ صوبے کے سندھ میں ہم نے 2 آفس کیے, ایک سکھر میں بھی بنایا ایک کراچی میں. یہ کراچی میں اور ایک سکھر میں وہ ہمارے ریجنل آفس سکھر میں صحیح ٹیکنیکل بورڈ. تو وہ اس کے لیے مطلب جو ہے وہ وہاں پر لوگ جا سکتے ہیں. تو یہ تو بہرحال یہ سلسلہ ایک رہا ہے ساتھ ساتھ ہی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کچھ بچوں کے حوالے سے ایگزام کے حوالے سے کچھ اور آپ کی کیا پلاننگ سندھ بورڈ کی اس وقت؟ ابھی ایک تو ہم جو ہمارے ابھی کورسز چل رہے ہیں تو سب سے یہی ہے کہ وقت پہ امتحان جلدی کریں اور جب سرٹیفکیٹ, اور ہم نے اس پہ جو ہمارا جو امتحان کا طریقہ کار ہے ابھی تو ایک فارمل وہ چلتا ہے. ہمارے جو کورسز ہیں ٹیکنیکل یہ پریکٹیکل بیسڈ ہیں. ہمارا تقریباً جو ہے 40% تھیوری ہوتا ہے باقی 60% پریکٹیکل ہوتا ہے. تو ہم اس میں اب ہم یہ جتنے بھی یہ ہمارے امتحانات ہیں ہم اس کو سی بی ٹی اے پہ کر رہے ہیں. سی بی ٹی اے کمپیٹنسی بیسڈ اسیسمنٹ, کہ ہم اس کا امتحان وہ لیں کہ خالی یہ نہیں کہ بس اس نے لکھ دیا, ہم اس کی کمپیٹنسی بھی چیک کریں کہ یہ اس کو یہ اسکل آتی ہے یا نہیں. تو ہم اپنے یہ امتحان جو ہے سب کمپیٹنسی بیسڈ اسیسمنٹ پہ شفٹ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ کیے بھی ہے اور ابھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم یہ پورے سی بی اے پہ ہم کمپیٹنسی بیس اسیسمنٹ کہ خالی یہ نہیں ہے کہ اس نے نقل کی لکھ دیا اور وہ کر دیا کچھ بھی نہیں آتا. تو اب ان کو کمپیٹنسی بیس اسیسمنٹ ہم 100% کرنے جا رہے ہیں. یہ ہم اس پہ وہ کیونکہ بڑا ضروری بھی, ورنہ عام طور پہ تو کہتے ہیں نا کہ وہی بات ہے کہ نقل کر کے لکھ دیا, اسے ادھر سے کاپی کیا اور کاپی بھر کے دے دی, امتحان پاس بھی ہو گیا سب کچھ ہے, بعد میں لے کے کہیں گے. اور ٹیکنیکل میں تو یہ چل ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارا تو کورس ہے ہی 60% 70% پریکٹیکل. تو ہم اس کو آپ کمپیٹنسی بیس پہ لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو وہ اسکل وہ آتا ہے یا نہیں, تو پھر اس پہ ہم اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اب کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری یوتھ کے لیے؟ میرے یوتھ کے لیے 2 اہم پیغام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ پوری خلوص لگن اور ایمانداری کے ساتھ حاصل کریں. جو نالج جو آپ کو دی جاتی ہے وہ پوری نالج امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں کریں, وہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے اور مجھے یہ نالج زمانے میں اس کے حساب سے چلیں اور ٹرانسفر کرنی ہے. دوسری یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کسی بھی طرح دوسری ایجوکیشن سے کمتر یا وہ نہیں ہے. آنے والا وقت ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہے, ملک کو بھی ضرورت ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے. آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کی طرف آئیں, یہ نہ صرف آپ کو آگے کی فردر ایجوکیشن کے راستے کھولتا ہے بلکہ جلدی ملازمت کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے اور ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور میں ایک بار پھر اپنے مینجمنٹ کی جانب سے اپنی جانب بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور یہ ایک آپ کے ذریعے جو ہمارا ایک تھا کہ ہم عوام کو آگاہی دیں, تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے کہ ہم عوام تک اس پروگرام کے ذریعے اپنی بات پہنچا سکیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. پھر بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.